کیا ان خوبصورت حسین وادیوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. سوال آپ جو کر رہے ہیں نا جناب، یہ تصوف سے ریلیٹڈ سوال ہے. صوفیاء کی دنیا ہے یہ، اور میں تو ایک طالب علم ہوں تصوف کا، اور آپ میرے بہت پیارے عزیز ہیں. اصل میں ہم یہاں جو گھوم رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے. ہر شے اللہ کی خبر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جگہ جگہ بار بار دعوت دی ہے انسان کو کہ انسان تدبر کرے، تفکر کرے اور مشاہدہ کرے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر. یہ ہر شے خبر دیتی ہے اپنے خالق کی. بدیع السماوات اللہ ہے، اور انسان کی جو عقل ہے اس کو دعوت ہے کہ یہ صدیوں سے یہ سلسلہ ہے، یہ کتنے قدیم ہے، کتنا بوڑھا آسمان ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے. اس میں یقیناً تغیرات و تبدل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آتی. اور یہ خاموشی اور یہ سناٹے ان وادیوں میں انسان کو دعوت دیتے ہیں اپنے مالک کی طرف، کہ وہ کتنا حسین مقام ہے جو اس نے انسان کے لیے اصل دائمی جنت تیار کر رکھا ہے. وہ جو خلد بری ہے وہ کتنی حسین ہوگی. اس حسن و جمال کو ہم دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں، ہمارا قلب و جگر اس میں ایک خاص کیفیت محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. ایک طبیعت کے اندر فرحت، مسرت پیدا ہوتی ہے، تشکر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ فنا ہے، کل من علیہا فان، اس نے فنا ہونا ہے. یہ کتنا حسن ہے لیکن اس نے بکھرنا ہے، ٹوٹنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس زمین پر قیامت نے آنا ہے، اور القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح، پتنگوں کی طرح اڑتے نظر آئے، اور انسان نے اس کا سفر خلد بری کی طرف. یہاں میں کہنا چاہتا ہوں وہ انسان جس کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرمائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. وہ انسان سفر کر رہا ہے جنت کی طرف، اور وہ انسان جو اسفل السافلین کے طبیعت و خبیر و مزاج رکھتا ہے وہ سفر کر رہا ہے جہنم کی طرف. ہمیں بندہ بننا ہے، عبد بننا ہے، اور اپنی رب کی بارگاہ میں سر بسجود وجود سے بھی ہونا ہے اور من سے بھی ہونا ہے. وہ ہے من سے سر بسجود ہونے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ.